جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس نے ایسے علم کو چھپایا جس کے ذریعے سے اللہ تعالی لوگوں کے معاملات اور دین کے امور میں نفع پہنچا سکتا ہے، تو اللہ تعالی ایسے شخص کو قیامت کے روز آگ کی لگام پہنائے گا۔ بس ایک مومن کے لیے اپنا مال بڑھانے اور مالی مفاد حاصل کرنے میں ہی نفع نہیں ہے، بلکہ اصل منافع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے سے ملتا ہے، جو دائمی ہے اور جس کے کھاتے اگلے جہان میں کھلتے ہیں۔ ان احادیث میں اس منافع کے حصول کے لیے جو سب سے پہلی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ صدقہ ہے، جو ضرورت مندوں، غریبوں، مفلسوں، ناداروں کے بھوک اور ننگ کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت غرباء میں عزیزوں میں تقسیم کر دیا اور کچھ گھر کے لیے بھی رکھ لیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بکری ذبح کی تھی تو اس کا کس قدر گوشت بچ گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ تمام گوشت تو تقسیم کر دیا میں نے، صرف ایک دستی بچی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اس دستی کے گوشت کے تمام گوشت بچ گیا، کیونکہ اسی کا ثواب ہے۔ جو لوگوں کے فائدے کے لیے خرچ کیا، اسی پر اصل منافع ملنا ہے، اور جو منافع ہے وہی بچت ہے۔ بس یہ تو انسان کامل کا نمونہ تھا، جن کو دنیاوی چیزوں سے ذرا بھی رغبت نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اصل مقصد تھا ان کا۔ ہر لمحہ ہر انسان اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ اسوہ قائم کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ تمہیں بھی ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، تمہارے پیش نظر بھی ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ کیونکہ حقیقی منافع وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ اگر صدقے کی توفیق نہ ہو تو کیا کریں، تو فرمایا اپنے ہاتھ سے محنت کرو اور کماؤ، جس سے تمہیں بھی فائدہ ہو، قوم کو بھی فائدہ ہو۔ قوم پر بوجھ نہ بنو۔ تم اگر کماؤ گے، ایک تو قوم پر بوجھ نہیں بنو گے، دوسرے تم لینے والا ہاتھ نہیں بنو گے بلکہ دینے والا ہاتھ بنو گے، جو خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں مغربی ممالک میں جو حکومت سے سوشل الاؤنس لیتے ہیں، انہیں بھی اس بات پر سوچنا چاہیے کہ جس حد تک کام کر کے، چاہے کسی بھی قسم کا کام ہو، بعض دفعہ اپنی تعلیم کے مطابق کام نہیں ملتا، جو بھی کام ملے وہ کام کر کے جتنا بھی کما سکتا ہو کوئی، اس کو کمانا چاہیے، اور حکومت کے اخراجات کے بوجھ کو کم کرنا چاہیے۔
اور ایک احمدی کے لیے تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی غلط بیانی سے حکومت سے کسی بھی قسم کا الاؤنس وصول کرے. اس قسم کی رقم کا حاصل کرنا نفع کا سودا نہیں بلکہ سراسر نقصان کا سودا ہے. اسی طرح پاکستان، ہندوستان اور دوسرے غریب ممالک ہیں، ان میں بھی ایک احمدی کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ لینے والا ہاتھ نہ بنے بلکہ دینے والا ہاتھ بنے. پھر صحابہ نے جب پوچھا کہ اگر ایسی کوئی صورت ہی نہ بنتی ہو جس سے کوئی کمائی کر سکیں، کام ہی نہیں ملتا، کسی بھی قسم کا کام نہیں ملتا، اور اگر کچھ ملا تو مشکل سے اپنا گزارا ہوا، اور صدقہ دینے کا تو سوال ہی نہیں ایسی صورت میں، تو پھر کیا کریں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کی مدد کے مختلف ذرائع ہیں، وہ اختیار کرو. کسی حاجت مند کی، ضرورت مند کی کسی بھی طرح مدد کر دو، کوئی خدمت کر دو، ان ذرائع کو استعمال کرو. اس طرح کی مدد کی بھی ایک اعلیٰ ترین مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی. جب ایک بڑھیا نے، جسے آپ کے خلاف خوب بھڑکایا گیا تھا، نئی نئی آئی تھی شہر میں، اس کا سامان اٹھا کر اسے منزل مقصود تک آپ نے پہنچایا. اس نے انجانے میں تو جانتی نہیں تھی آپ کو کہ آپ کون ہیں، آپ کو بہت کچھ کہا، آپ سنتے رہے لیکن آپ نے اظہار نہ کیا. اور منزل پر پہنچ کر جب بتایا کہ وہ میں ہی ہوں جس سے بچنے کا تمہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ اس جادوگر سے بچ کے رہنا، تو بے اختیار اس بڑھیا کے منہ سے نکلا کہ پھر مجھ پر تمہارا جادو چل گیا. تو کسی بھی رنگ میں کسی کی تکلیف دور کر کے اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی صدقے جتنا ہی ثواب دیتا ہے. اور پھر جب صحابہ نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو بالکل ہی معذور ہو، تو فرمایا کہ بے شمار نیکیاں ہیں جن کا خدا تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں بجا لاؤ، ان پر عمل کرو، یہی تمہارے لیے نفع رساں ہے. اور پھر جو برائیاں ہیں ان سے بچو. تو یہ تو ہر غریب سے غریب شخص بھی کر سکتا ہے کہ نیکیوں کو بجا لائے اور برائیوں سے بچے. اس کے لیے تو کچھ نہیں خرچ کرنا پڑتا، اس کے لیے تو کوئی جسمانی طاقت کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ کتنی چھوٹی سی نیکی کا بھی ہمارے پیارے خدا نے اجر رکھا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی اطلاع ہمیں دی. اس بارے میں بھی ایک حدیث میں ہم نے سن لیا کہ مومنوں کے راستے کی تکلیف دور کرنے کے لیے راستے سے درخت کی شاخ ہٹانے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دی.